بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں پیش آمدہ مشکلات اور خطرات کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا تھا، جس میں ذکر آیا تھا کہ آپ اور آپ کے جانثار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انتہائی قابل اعتماد غلام عامر بن فہیرہ اور صحرائی راستوں کا ماہر راہبر ایک یہودی شخص بھی تھا۔ گو کہ یہ شخص تھا تو یہودی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں کے لیے قابل اعتبار تھا، اسی وجہ سے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی طرح چاروں افراد مدینہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ سفر کے اس حصے میں سراقہ بن مالک کی جانب سے ان افراد کے تعاقب کا واقعہ پیش آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور تائید کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بحوالہ صحیح بخاری پیش خدمت ہے۔ ابن شہاب کے بیان کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا تعالیٰ کی خاص حفاظت کے ماتحت مکے سے نکل جانے کے بعد کفار قریش میں آپ دونوں افراد کو پکڑنے سے متعلق بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور اسی لیے انہوں نے ان دونوں کو قتل کرنے یا قید کر کے لانے والے کے لیے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دینے کا اعلان کیا تھا بطور انعام۔ اس انعام کثیر کی لالچ اور جستجو میں لوگوں کے دلوں میں ایک ہلچل مچا دی تھی، اور مخالفین کا ہر شخص اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے آگے ابن شہاب نے اس کی تفصیل دی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی اثناء میں کہ میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک شخص سامنے کی طرف سے آیا اور آ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا، اور ہم بیٹھے تھے۔ کہنے لگا کہ سراقہ، میں نے ابھی سمندر کے کنارے کی طرف کچھ آدمی دیکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہی محمد اور اس کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے تھے کہ میں نے اس کی یہ بات سن کر شناخت تو کر لیا تھا کہ یہ وہی شخص ہیں جن کا مجھے تلاش ہے، مگر میں نے اسے کہا کہ وہ ہرگز نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے جو ہمارے سامنے گئے تھے۔ پھر میں اس مجلس میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، اور اس کے بعد اٹھا اور گھر گیا۔ یہ بات انہوں نے عمدن اس لیے کی کہ کسی کو ان کے اچانک فوری طور پر اٹھ کر جانے سے کوئی شک پیدا نہ ہو۔ گھر پہنچا تو میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ میری گھوڑی نکالو، وہ ٹیلے کے پرے ہی رہنا، اور وہیں سے میں اس کو آ کر تھام لوں گا، تاکہ کسی کو میرے اس طرح جلدی بھاگنے سے کوئی شک پیدا نہ ہو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نیزہ لیا اور اس کو لے کر گھر کے پیچھے کی طرف سے نکلا۔ میں نے نیزے کے بھالے کو زمین پر رکھا اور اس کے اوپر کے حصے کو نیچے جھکایا، اور اسی طرح اپنی گھوڑی کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے اس کو چمکایا، وہ سر پٹ دوڑتی ہوئی مجھے لے گئی۔ اس کے بعد ابن شہاب اب مزید تحریر کرتے ہیں۔ ترجمہ عبارت کے اس طرح پر ہے کہ یہاں تک کہ جب ان کے قریب پہنچا تو میری گھوڑی نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ میں اس سے گر پڑا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ ترکش کی طرف جھکا کر میں نے اس سے تیر نکالے اور ان سے فال لی کہ آیا ان کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ یہ عربوں کا طریق تھا، اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ بس وہی نکلا
وہ کہتے ہیں کہ بس وہی نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا، یعنی فال میرے خلاف نکلی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنی گھوڑی پر سوار ہو گیا اور گھوڑی سرپٹ دوڑتے ہوئے مجھے لے جا رہی تھی، اور اتنا نزدیک ہو گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سن لیا۔ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، بالکل اپنی تلاوت میں مگن تھے، جبکہ بوجہ بہادری اور توکل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کسی کی طرف توجہ نہ کرتے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی وجہ سے کہ کہیں کوئی خطرہ پیش نہ ہو، وہ کثرت سے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سراقہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی گھوڑی کو تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے آپ کی طرف شکاری کی تیزی سے آن پہنچا، اتنی تیز چلا جیسے ایک شکاری اپنے شکار کی طرف آتا ہے، اور اتنا قریب گیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سن سکتا تھا۔ ایسے موقع پر جب ایک نہتے انسان کا دشمن اس کے سر پر پہنچ جائے تو بڑے سے بڑے انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ ہمت ہار جاتا ہے، لیکن استقامت، جرت اور حوصلہ مندی کے عظیم الشان پیکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خدا پر اس قدر توکل اور بھروسہ تھا کہ ان کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی یا خوف کے آثار ہرگز نمودار نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پختہ یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفر ہجرت پر نکلے ہیں، لہٰذا وہی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی منزل مقصود پر پہنچانے والا بھی ہے۔ اس لیے وہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ بغیر کسی طرف دیکھے تلاوت قرآن کریم میں مصروف رہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان توکل کی ایک بہت ہی شاندار مثال ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خوفی کی حالت نے سراقہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، لیکن اس دوران جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ سراقہ بن مالک تیزی سے ان کے قریب پہنچ گیا ہے اور کسی بھی وقت کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، تو غم کے مارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے خوف سے وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتے تھے، اور پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، یعنی اب اس کے بعد ہمارے لیے بچنے کی کوئی راہ باقی نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کرتے ہوئے وہ تاریخی جملہ جواب میں دہرایا جو اس طرح پر ہے کہ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں بھی ایک دفعہ فرمایا تھا۔ اب دوبارہ خطرے کے عالم میں یہی فقرہ آپ کی زبان سے ادا ہوا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، سب قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہمارا خدا ہے۔ اس دشمن سے جو قریب آ گیا ہے اس سے بھی زیادہ ہمارا خدا ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا حتمی یقین اور توکل اسی کامل انسان کو عطا کیا گیا تھا۔ پھر ابن شہاب سراقہ بن مالک کے حوصلے کے حوالے سے مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کی عبارت کا ترجمہ اس طرح پر ہے، انہوں نے اپنی رویداد بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری گھوڑی کی اگلی ٹانگیں زمین میں گھٹنوں تک دھنس گئی اور میں اس سے گر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑی کو ڈانٹا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ اونٹنی اپنی ٹانگیں زمین سے نہ نکال سکتی تھی۔ آخر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو اس کے دونوں ٹانگوں سے گرد اٹھ کر فضا میں اس طرح پھیل گئی کہ ایک ہر طرف دھوئیں کا سسماں ہو گیا۔ اب میں نے دوبارہ تیروں سے فال لی، جیسا ان کا طریق تھا کہ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ فال لی تو پھر وہی جواب نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا۔ تب میں نے انہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو آواز دی کہ تم امن میں ہو، یعنی گھبراؤ نہیں اور تم امن میں ہو۔ اس پر وہ ٹھہر گئے۔ میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا۔ ان تک پہنچنے میں
جو روکیں مجھے پیش آئیں، ان کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بول بالا ہوگا۔ یہ کس قدر اعلیٰ فکرہ ہے جو بے اختیار ان کی زبان پر جاری ہوا۔ آگے اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تھا تائید الہی کا عظیم الشان نشان کہ جب سراقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کی تو سراقہ بن مالک اس تعاقب میں بار بار گرا اور سنبھلا۔ اس کی گھوڑی کی ٹانگیں ریت میں دھنس گئیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہی باہر آئیں۔ اس موقع پر سراقہ بن مالک کو احساس ہو چلا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ جب بھی اپنے تیروں سے فال نکالتا تھا وہ بھی اس کے عمل کے خلاف ہی نکلتی تھی۔ پھر اس کی گھوڑی بھی کئی مرتبہ گر چکی تھی۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے ان مشکل حالات کو دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے اسے یقین ہو گیا تھا کہ بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب آئیں گے، اس لیے اس نے اپنا ارادہ ترک کرتے ہوئے صلح کا ہاتھ بڑھایا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ اس کے بعد ابن شہاب نے جو تفصیل لکھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے متعلق دیت مقرر کی ہے، اور میں نے ان کو وہ سب چیزیں بتائیں جو کچھ کے لوگ ان سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور میں نے ان کے سامنے زاد اور سامان پیش کیا، یعنی کچھ کھانا اور سامان پیش کیا، مگر انہوں نے مجھ سے نہ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا، اور نہ مجھ سے کوئی فرمائش کی سوائے اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس سفر کے متعلق حال کو پوشیدہ رکھنا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے امن کی ایک تحریر لکھ دیں۔ آپ نے عامر بن فہیرہ سے فرمایا کہ لکھ دو، چنانچہ انہوں نے چمڑے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر یہ امن کی تحریر لکھ دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ آگے روایت میں آتا ہے کہ آخر کار سراقہ بن مالک نے اپنے ساتھ ہونے والے حالات اور واقعات کے پیش نظر اور صلح کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کے تمام ارادوں اور منصوبہ بندی سے آگاہ کر دیا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے کچھ زادیرہ دینے کی کوشش کی، مگر آپ نے وہ نہ لیا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی اور ضرورت یا حاجت کا اس سے مطالبہ کیا۔ اس کے بعد یہ مقدس قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آگے اس واقعے کی تفصیل میں آتا ہے کہ اس واقعے میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل علی اللہ اور استغنا کی عظیم الشان مثال دیکھنے کو ملتی ہے کہ سراقہ کی جانب سے صلح اور معافی کی درخواست پر آپ کوئی بھی فیصلہ صادر فرما سکتے تھے، لیکن نہ تو آپ نے اسے کوئی سزا دی، نہ ہی اس سے کوئی مدد لی، اور نہ ہی کوئی مطالبہ کیا۔ حالانکہ اس وقت اگر آپ چاہتے تو جو سراقہ سے کہتے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ پروانہ امن بھی لکھ کر دے دیا تاکہ بعد میں کوئی مسلمان اسے نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے اگر اسے کچھ فرمایا تو صرف اتنا کہ ہمارے بارے میں کسی اور سے ذکر نہ کرنا۔ اس کے بعد کے حالات کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پیش کیا جائے گا۔